جزاک اللہ خیر شیخ رئیس، تقبل اللہ منا ومنکم۔ بسم اللہ، الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اوکے، ہم لوگ پچھلے 29 راتوں سے تراویح کے بعد چند منٹ کی پوائنٹس سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو خلا میں، ویکیوم میں نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے، بلکہ ہمارا جو اسلامک اسٹڈیز کا پروگرام ہے جو اس اسکول میں قدم قدم پہ، چپے چپے پہ اسلامک اسکول کھلے ہوئے ہیں، تو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح کا دین ہم سیکھتے اور سکھاتے ہیں اپنے سینکڑوں اسٹوڈنٹس کو، اپنے اسٹاف کو۔ تو اس میں دو چیزیں ہو جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ ہم نے جو تلاوت ہوئی ہے، شیخ نے جو تلاوت کی ہے ہر روز ہر رات پچھلی 29 راتوں سے، اس کا خلاصہ سامنے آ جاتا ہے، اور کس طرح سے ہماری زندگی میں اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہوتی ہے یا ہونا چاہیے، اسکول کے اندر بھی اور اسکول کے باہر بھی، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہر روز ہم ایک سلائیڈ دکھاتے ہیں یہاں سامنے اسکرین پہ، جو پورے اسلامک اسٹڈیز کے پروگرام کا اوور ویو ہے۔ آج اس کو، وہ پوری سلائیڈ ہے، ایک ہی سلائیڈ ہے، آج اس کو آخری دن ہے تو اس کو ان پیک کریں گے کہ ہے کیا وہ چیز، اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے، اور مسلمان امت کا اس سے کرنٹ جو اس وقت ہماری صورتحال ہے اس سے کیا تعلق ہے اس کا۔ تو یہ یہاں سے میں اکثر شروعات کرتا ہوں۔ ابھی سامنے سلائیڈ میں کیا نظر آ رہا ہے؟ کچھ نظر آ رہا ہے؟ جی بلینک ہے، رائٹ؟ بالکل یہی امت کی حالت ہے اس وقت، مسلمان امت کی بالکل یہی حالت ہے، ٹھیک ہے؟ پوری امت کی بلینک ہے بالکل، دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے۔ ظاہر ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر رہا ہے قدم قدم پہ، 2 بلین ہونے کے باوجود بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو یہ تو جنرل پوری امت کی حالت ہے، بلینک ہے بالکل۔ لیکن ایک چھوٹا سا، بہت ہی چھوٹا سا طبقہ ہے، فریکشن کہنا چاہیے، فریکشن پوری امت کا، وہ اس نے دین سمجھا ہے کسی طرح سے، اور اس پہ وہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے کیا سمجھا ہے وہ دیکھیے آپ۔ اس کی نظر میں دین یہ ہے جس کو وہ ایمانیات یا عقائد کے نام سے جانتا ہے، اور اس میں وہ تمام چیزیں آتی ہیں جس کو ہم ایمانیات کے نام سے جانتے ہیں: اللہ پہ ایمان، اللہ کے رسول پہ ایمان، اللہ کی کتابوں پہ ایمان، ملائکہ پہ ایمان، اور آخرت پہ ایمان۔ اس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے دین کا اہم ستون ہے۔ ظاہر صحیح سمجھتا ہے بالکل۔ یہ سمجھنے کے بعد وہ ایک بہت چھوٹا سا طبقہ ہے، فریکشن، جو نمازیں پڑھتا ہے، نمازیں شروع کرتا ہے۔ روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے۔ بہت چھوٹا سا طبقہ، پوری ہماری جو 2 بلین کی جو آبادی ہے اس میں سے یہ طبقہ جو ہے یہ ہر اعتبار سے دینی طبقہ کہلاتا ہے۔ یہ ہے دین ہمارا۔ یہاں پہنچ کے ہم یہ سوال کرتے ہیں اپنے آپ سے بھی، اور ہمارے جو ای پی ایس کی فیملی جو ہے 700-800 لوگ ٹوٹل، 1000 کے قریب، کہ کوئی بہت ہی اچھی جگہ پہ، اچھی لوکیشن پہ ایک پرائم پلاٹ ہے، پرائم پراپرٹی ہے آپ کی، کوہ فضا پہ، مثال کے طور پہ بھوپال میں بہت شاندار کارنر کا پلاٹ ہے آپ کے پاس، اور آپ نے اس پلاٹ کے اوپر برسوں سے پلرز کھڑے کیے ہوئے ہیں، صرف پلرز کھڑے کیے ہوئے ہیں آپ نے۔ جب لوگ وہاں سے نکل کے جاتے ہیں
دن رات دیکھ رہے ہیں، وہ برسوں سے نکل کے جا رہے ہیں، تو ان کو صرف پلر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ پلر سامنے، تو کس طرح کا ریئیکشن ان کا ہوتا ہوگا؟ ان کی پراپرٹی نہیں ہے، وہ غیر لوگ ہیں، لیکن وہ دن رات دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی پرائم لوکیشن پہ بڑا زبردست پلاٹ ہے، اور اس کے کسی شخص نے یا کسی فیملی نے پلرز کھڑے کر کے چھوڑے ہوئے ہیں اس پہ، تو کیا ریئیکشن ہوتا ہوگا اس کا؟ دو ریئیکشن سامنے آتے ہیں جب یہ سوال پوچھتے ہیں ہم. ایک ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ افسوس کرتے ہوں گے لوگ کہ کیسے بیچارے، اتنا شاندار پراپرٹی ہے، اتنے شاندار لوکیشن ہے، لیکن پلرز کی سے اوپر کچھ نہیں اٹھا سکے یہ لوگ بیچارے. شاید ان کے پاس اتنا ہی پیسہ تھا، خرچ اب ختم ہو گیا، ان کے پاس اب کوئی ویلتھ، مال دولت کچھ نہیں بچی. دوسری ریئیکشن یہ آتا ہے کہ لوگوں کو غصہ آتا ہوگا دیکھ کے کہ کیوں ویسٹ کر رہے ہیں اتنی پرائم پراپرٹی کو، اتنی پرائم لوکیشن کی پراپرٹی کو کیوں ویسٹ کر رہے ہیں، کتنے بے وقوف لوگ ہیں، ہمارے پاس ہوتی تو ہم کیا کھڑا کر دیتے یہاں پہ. تو ہم نے قرآن میں جو پچھلے 29 راتوں میں جو سیکھا، اور پہلے بھی ہمیشہ سے جو قرآن کو ہم سمجھ کے کوشش کرتے ہیں سیکھنے کی اور سمجھنے کی، اس سے یہ چیز سامنے نکلتی ہے، آتی ہے. ابھی ہم آئیں گے انشاءاللہ آج کی جو سورہ تلاوت کی ہیں اس کے خلاصے پہ. اس سے جو چیز نکل کے آتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پورا کا پورا اور اللہ کے رسول کی سیرت پوری کی پوری، دو ہی چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں ہمارے لیے اللہ کے رسول، قرآن اور سنت، ان کی سنت. تو اس میں یہ آتا ہے کہ پلر تو یقیناً انہوں نے یہی کہ یہی اٹھائے تھے، وہ بالکل صحیح ہیں، یہ اس کی بنیاد بالکل صحیح ہے، لیکن وہ امت کو اس حال میں نہیں چھوڑ کے گئے تھے جس کو کہ آج دیکھ کے لوگ یا تو غصہ کرتے ہیں ان کے اوپر، وہ کرنا چاہیے، یا پھر افسوس کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کی فیملی ہے، کس طرح کا انسان ہے یہ، جس نے کتنی پرائم پراپرٹی پہ صرف پلرز اٹھا کے چھوڑے ہوئے ہیں، اس کے اوپر کوئی تعمیر نہیں کی ہے، کوئی اسٹرکچر نہیں بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ ہم نے جو دین سمجھا ہے اس کی بنیاد پہ ہم نے ان ہاؤس جو اسلامک اسٹڈیز کا جو پروگرام بنایا ہے، اس میں یہ چیزیں ہمیں، یہ کیریکٹرسٹک، یہ عمل صالح کی جو تعلیم ہم نے سیکھی ہے قرآن سے، جس کو طرح طرح سے ہمارے دینی حلقوں میں، دینی سرکل میں نیکی کے نام سے پہچان بولا جاتا ہے کہ نیک کرو، نیک بنو، تقوی حاصل کرو. روزے کا مقصد بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ لعلکم تتقون، نیکی، تقوی، پرہیزگاری، اس طرح کے لوڈڈ ٹرمز ہمیں اسلامک سرکلز میں سننے کو ملتے ہیں، لوڈڈ ٹرمز. اس کو عام طور سے ان پیک نہیں کیا جاتا، اور اگر ان پیک کیا بھی جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ چند چیزوں کو، بکھری ہوئی چیزوں کو ہمارے سامنے جمعے کے خطبے میں، درس میں، اجتماع میں ایک بکھری ہوئی ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ تقوی یہ ہے، پرہیزگاری یہ ہے، نیکی یہ ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو بالکل قرآن اور سنت سے اخذ کر کے اور یہ چیزیں نکالی ہیں. عمل صالح، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پورا قرآن جو ہے اس سے بھرا پڑا ہے. تو آمنو تو بالکل کلیئر ہے، یہ جو ہم لوگوں میں سے کچھ لوگ کر رہے ہیں. اس میں بھی حالانکہ ہم بہت ہی کانسیپٹ کلیئر کراتے ہیں کہ اللہ کو پہچانتے ہو تو کیسے معلوم کہ واقعی جو تم اللہ کو جو اپنا رب، خالق اور مالک مانتے ہو، کیسے معلوم کہ تم صحیح نتیجے پہ پہنچے ہو، صحیح مانتے ہو؟ کیسے معلوم کہ اللہ کا رسول ہی ہے؟ کیسے پتا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہی ہے؟ کیسے معلوم کہ قیامت برحق ہے؟ یہ تمام چیزیں ہم کانسیپچولی بتاتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو بہت ہی سسٹمیٹک طریقے سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو یہاں ای پی ایس میں جو کیا ہے کہ ان تمام عمل صالحات جتنے ہیں ان کے بہت ہی سسٹمیٹک کریکولم، بہت ہی اسٹرکچرڈ سسٹمیٹک کریکولم میں ان کو ہم نے امبیڈ کیا ہے. تمام عمل، نیکی، تقوی، پرہیزگاری. اور قرآن کا آپ الف لام میم سے لے کے اور قل اعوذ برب الناس تک پڑھ لیجیے آپ کو ایک آیت بھی نہیں ملے گی جس میں کہ یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت اور دوزخ کا فیصلہ اس بنیاد پہ کرے گا کہ آپ نے حافظ بنائے تھے کہ نہیں بنائے تھے، حفظ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. ایک بھی آیت نہیں ملے گی، ایک بھی آیت نہیں ملے گی جس میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ آپ کا اس دن عربک کا ٹیسٹ ہوگا، عربک چیک کی جائے گی آپ کی، عربک آپ کی اچھی آتی ہے کہ نہیں آتی، اس کی بنیاد پہ آپ کو جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا.
ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے, ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں کہ آپ کو یہ کہا جائے گا کہ آپ قرأت پڑھ کے سنائیے, آپ خوبصورت, آپ کی قرأت جتنی خوبصورت ہوگی اتنا زیادہ آپ کو جنت میں درجہ ملے گا, ایک بھی نہیں ہے. تو کوشش ہم کرتے ہیں اپنے بچوں کو قرآن کی بھی صحیح قرآن سکھانے کی, اور صحیح تلفظ اور ان کے اچھی طرح سے قرآن کو پڑھنے کا سلیقہ ہو ان کو, لیکن ہمارا زیادہ کہنا چاہیے 70-80% فوکس جو ہے یہ کانسیپچول انڈرسٹینڈنگ, ایمانیات, کہ کیسے جانتے ہو اللہ کے بارے میں, رسول کے بارے میں, اللہ کی کتاب کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, اور اس کی بنیاد پہ الا الذین آمنوا یہاں آ گیا وعملوا الصالحات, پھر یہ ہمارا فوکس ہوتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ ہم دوسری قوموں کو جب دیکھتے ہیں, غیر مسلم قوموں کو, تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ آنیسٹ تو بڑے سے بڑے ایماندار غیر مسلموں میں ملیں گے آپ کو, یہودیوں میں ملیں گے, آج نصرانیوں میں ملیں گے, اور یہ بات صحیح ہے بالکل, ہم سے زیادہ ایماندار لوگ وہاں آپ کو مل جائیں گے تلاش کریں گے. تو یہ کیا بات ہوئی, آپ کا دین ایسی کیا چیز آپ کے اندر کیوں ہے, کیا پھر بھی وہ جہنم میں جائیں گے اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جنت میں جائیں گے؟ یہ تو بڑی بے انصافی والی بات ہے. تو اس کا جواب ہے کہ یہ جو اسلامک لائف کیریکٹر, جس کو ہم اسلامک لائف کہتے ہیں, اسلامک کیریکٹر جس کو بولتے ہیں, یہ اصل میں باقی لوگ جو جس مقصد سے بھی کرتے ہیں وہ یقیناً اس مقصد سے نہیں کرتے, ان کے پیچھے مقصد یہ نہیں ہوتا اللہ کی رضا. یقیناً ہم سے زیادہ آپ کو ایماندار, ہم سے زیادہ سخی, جنرس, پیشنٹ, کمپیشنیٹ لوگ مل جائیں گے, لیکن کہیں نہ کہیں سے ان کا مقصد جو ہوتا ہے ان تمام عمل صالحہ کا, وہ کہیں نہ کہیں دنیاوی اینگل ہوتا ہے, دنیاوی فوکس ہوتا ہے. اور ایک مسلمان کا جو قرآن سے ہمیں سیکھنے کو ملا ہے وہ یہ فوکس ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا. آنیسٹی, ایمان اس لیے لاتے ہیں اللہ کی رضا حاصل ہو, نماز اس لیے پڑھتے ہیں اللہ کی رضا, روزہ, زکوٰۃ, حج, ایمانداری, کمپیشن, عدل, کریج, صبر, شکر گزاری, ہیوملٹی, جنراسٹی, لوگوں کو معاف کرنا ایک دوسرے کو, یہ تمام چیزیں جو کرتے ہیں ہم کسی دنیاوی غرض سے نہیں کرتے بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. یہ بنیادی فرق ہے, فنڈامنٹل فرق ہے, اور میجر ڈفرینس ہے یہ کہ کتنے ہی لوگ دنیا کے ساری دنیا آنیسٹ ہو جائے, لیکن اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہی تو اللہ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور اس کا نتیجہ, یہ سب چیز کا جو نتیجہ ہے, فائنل اینڈ گیم, یہ سب کیوں کرتے ہیں, اللہ کی رضا بھی کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں, اللہ کی رضا حاصل کرنا بھی کیا اینڈ گیم ہے یا اٹ از اے مینز ٹو این اینڈ؟ تو اس کا جواب یہ ہمیں قرآن دیتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرو تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتوں میں لے جا کے رکھے. اب آج کی جو تلاوت شیخ نے جو آج قرآن ختم کیا ہے, اس میں سورہ دوحہ اور اس کے بعد کی جو 2 سورہ ہیں انشراح, اس میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹریننگ کے طور پہ دونوں چیزیں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے تم دور نہیں ہو, اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے, اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں کبھی بھی ابینڈن نہیں کیا ہے. تمہارے اندر تمہیں اس اور اس چیز کی ضرورت تھی, یہ تمام چیزیں جو تمہیں چاہیے تھیں, ہدایت چاہیے تھی, ہدایت دی, تمہیں پروٹیکشن چاہیے تھا, تمہیں پروٹیکشن دیا, تمہیں فائنینشیل سپورٹ چاہیے تھی, تمہیں فائنینشیل سپورٹ پرووائڈ کی. تو تم یہ مت سمجھو کہ تم ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں ابینڈن کیا جا رہا ہے. اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز تمہارے لیے یہ ہے کہ آنے والا وقت تمہارے لیے, چونکہ ایک عرصہ بیت چکا ہے مکے میں اور کافی پریشان کر چکے ہیں قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو ایک طرح سے پریڈکشن کیا جا رہا ہے, فورکاسٹ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دن تمہارے لیے, اب تمہارے قریش کے ڈیز آر نمبرڈ, ان کے دن اب ختم ہو گئے ہیں, ان کے دن لگ چکے ہیں,
اور اب تمہارا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے. اس لیے جو اللہ نے جو تمہیں نعمت دی ہے قرآن کی, دین کی, اس کو تم کنٹینیوسلی لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہو. انشرا کا بھی مور اور لیس یہی ٹاپک ہے, اور اس میں فرمایا گیا ہے کہ جو چیز تمہیں بہت پریشان کرتی رہی ہے, اپنی قوم کی حالت. ظاہر ہے کہ ہر ایک رسول جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم کی حالت دیکھ کے بہت دکھی رہتا ہے, تو اس کو ہم نے تمہارے لیے آسان کر دیا ہے یہ دین کی ہدایت بھیج کے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ عرب کا کوئی بھی کونا ایسا نہیں ہے جس میں کہ تمہارا ذکر اس وقت, تمہارا اور تمہاری کتاب کا ذکر نہیں ہو رہا ہے. تو جو مشکلات آ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہی آسانیاں بھی ہیں تمہارے لیے. یعنی مشکلات یہ آ رہی ہیں کہ قریش مکہ تمہارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں پہاڑ کی طرح, تمہیں مشن پہ کام نہیں کرنے دے رہے ہیں, لیکن آسانی یہ ہے کہ جگہ جگہ تمہاری بات پھیل رہی ہے, دین کے چرچے ہو رہے ہیں. تو جب تم اپنے مشن سے فارغ ہو جایا کرو تو تم چھٹی پہ مت چلے جایا کرو. مکے میں رہتے ہو تم, طائف اوپر گھاٹی چڑھو گے تو ہل سٹیشن آ جائے گا, تو وہاں جا کے ریلیکس مت کیا کرو. تم اللہ کی طرف پلٹا کرو جب تم مشن سے تمہیں تھوڑا ٹائم ملے. تو سورہ 3 میں جیسا بات پہلے آ چکی ہے پچھلے 10-20-25 دنوں میں کہ 3 میجر فوکس ہیں, ایڈریس کے ہیں قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, جو 3 یہود, نصارہ اور مشرکین عرب. تو اصلاً یہ تینوں انبیاء کی اولاد, بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل. تو یہ تینوں چیزیں جو 3 چیزوں کی قسم کھائی ہے, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, اس میں اللہ تعالیٰ نے تینوں کو کور کر لیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے تینوں جو شاخیں ہیں ان کے دین کی, ان کے خاندان کی, ان کو تینوں کو کور کیا ہے. اور یہ فرمایا ہے کہ اصل میں اسینشلی ہم نے ان تینوں کی اولادوں کو بہت ہی اچھی کیریکٹر پہ ان کی شروعات کی تھی, ان کا اوریجن جو ہوا تھا. لیکن پھر دھیرے دھیرے کر کے تینوں کی اولادیں, تینوں کی, عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی, موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی, اور اسماعیل علیہ السلام کے ماننے والے بھی اسفل سافلین میں جا کے گر گئے, بالکل بدترین حالت میں پہنچ گئے. ایکسپٹ فیوز, ایکسپٹ الا الذین آمنوا. یہ دیکھیے آپ, یہ آ گئی واپس ہمارے آئی ایس پی پروگرام میں, یا آئی ایس پی لرنر پروفائل میں آ گئی, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ یہاں پہ اس طرح سے ہم نے اپنا پورا اسلامک اسٹڈیز کا پروگرام بنایا ہے. فلہم اجر غیر ممنون. کیا ہے اجر غیر ممنون؟ یہ جنہ, یہ اسلامک اسٹڈیز کا پروگرام ہے EPS کا. سورہ علق میں اللہ تعالیٰ نے بار بار, جیسے پچھلے کئی راتوں میں آ چکا ہے, کہ انسان کو اپنی اوقات دکھائیے, بار بار دکھائیے کہ تم اللہ کے رسول کے آگے, بلکہ اللہ کے آگے اکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہو. تم اپنی اوقات دیکھو کہ تمہیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ وجود میں لایا ہے, تمہاری اوریجن کہاں سے ہوا ہے, تمہارا ایگزسٹنس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ جب تمہیں پیدا کرنے کے بعد تمہیں الذی علم بالقلم, کہ تمہیں قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم, کہ تمہیں جو چیز نہیں جانتے تھے تم, آج تم ہواؤں میں اڑ رہے ہو لیکن تم کچھ نہیں جانتے تھے جب تم ماں کے پیٹ سے نکلے تھے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا یہ سب. لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان جو ہے ناشکرا ہے وہ. یہ دیکھیے آپ یہاں پہ آ گئی نا, گریٹیٹیوڈ. یہ بہت بڑی برائی ہے یہ ناشکری, جو ہم اپنے آپ بھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے بچوں, اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی سکھانے کی کوشش کرتے ہیں, بہت ہی اسٹرکچرڈ طریقے سے, بہت ہی سسٹمیٹک طریقے سے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ان رہا استغنا, کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کو, سیلف سفیشینٹ ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے بالکل. ان الی ربک رجعا. اور یہ ہمیشہ رہنا چاہیے اس کے دماغ میں کہ یہاں پہ جو ایمانیات میں جو آخرت کا جو کانسیپٹ ہے, کہ ہمیشہ اس کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے ان تمام چیزوں کا
بتانا ہے کہ جب ہم قدم قدم پہ ہمیں آنیسٹی ڈس آنیسٹی کے بیچ میں ہمیں چوائس کرنا پڑی تو ہم نے کیا چوائس کی، صبر اور بے صبری کے بیچ میں ہمیں چوز کرنا پڑا تو کیا چوز کیا، ہم نے جنراسٹی اور اس کے بارے میں کیا، اسٹنجینس کے بارے میں فیصلہ کرنا پڑا تو ہم نے کیا فیصلہ کیا۔ سورہ قدر آج شاید لیلۃ القدر ہو، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ بہت ہی قدر والی رات ہے، بہت ہی بابرکت رات ہے یہ، اور اس کی قدر کی جو بنیاد بیسک جو اس کا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی انسانوں پہ سب سے بڑا فیور جو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اپنی ہدایت بھیجی ہے جس کے ذریعے اگر وہ چاہے تو اس کی اپنی چوائس ہے انسان کی کہ اگر وہ اس کے پاس یہ تمام آپشن موجود ہیں، اگر وہ چاہے تو اس کے ذریعے سے ہمیشہ کی سکسیس حاصل کر سکتا ہے، ہمیشہ کی فلاح اس کو حاصل ہو سکتی ہے اگر وہ چاہے تو۔ یہ اصل میں لیلۃ القدر بھی اسی مقصد کے لیے ہے کہ انسان چاہے دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں جنت نصیب کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیلۃ القدر کی جو دعا سکھائی ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، وہ بھی صرف معافی کی دعا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ بینہ، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دو لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کن دو لوگوں نے، مشرکین عرب کو اور یہود کو، کہ کن دو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت دی تھی لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو ریجیکٹ کر دیا، اس کے باوجود کہ کلیئر ہدایت آ گئی تھی ان کے پاس۔ سورہ آیت نمبر 4۔ یہ ان تمام چیزوں کو ریجیکٹ کرنے والے جہنم میں ہوں گے، اس کو پورے کی پوری چیز کو ریجیکٹ کرنے والے، اس پورے اسٹرکچر کو ریجیکٹ کرنے والے، اگنور کرنے والے جہنم میں ہوں گے، وہ بھلے مسلمانوں میں سے ہوں، اہل کتاب میں سے ہوں، مشرکین میں سے ہوں، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی کنیکشن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا کہ کس گروپ سے، کس گروہ سے بلانگ کرتے ہو، اگر یہ چیزیں ریجیکٹ کر رہے ہو تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، لیکن جو اس کو فالو کریں گے، یہ پوری کی پوری سلائیڈ جو نظر آ رہی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کے لیے جنت ہے۔ سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن، قیامت کے بارے میں یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ ہمارے دین کا سینٹرل آئیڈیا، آئی بی میں جو ٹیچنگ اور لرننگ کی جو فلسفی ہے، جو پیڈاگوجیکل اپروچ ہے، اس میں ایک چیز ہے، بہت بنیادی چیز ہے سینٹرل آئیڈیا، کہ آپ جو چیز پڑھانا چاہ رہے ہیں اس کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے۔ تو ہمارے دین کا سینٹرل آئیڈیا آخرت ہے، ہمارے دین کا سینٹرل آئیڈیا قیامت ہے، تو اس کو بار بار اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی سوراز میں بھی، مکے کی اس طرح کی جو آج ہم پڑھی ہم نے سورہ زلزال وغیرہ میں، اس میں بھی ہائی لائٹ کیا ہے، اور بڑی سوراز میں بھی اس کی ڈیٹیل پیش کی، گرافیکل ڈیٹیلز پیش کی ہیں اس سینٹرل آئیڈیا کی۔ سورہ زلزال میں فرمایا ہے کہ زلزلہ آئے گا، ارتھ کویک آئے گا قیامت کے دن، اور زمین اپنا پورا بوجھ، اس بوجھ میں کیا شامل ہوگا، ہماری اپنی قبروں میں سے جو کچھ بھی بچا ہوا ہے قبروں میں وہ نکلے گا، زمین کے خزانے نکلیں گے، جس کی وجہ سے کہ انسان پوری کی پوری زندگی اپنی لگا دیتا ہے اپنی آخرت خراب کرنے میں، اور ہمارے اعمال کی شہادتیں نکلیں گی، ہمارے جسم نکلیں گے پہلی چیز، دوسری چیز زمین میں جو خزانے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں وہ نکلیں گے، جس کی وجہ سے انسان اپنی پوری زندگی خراب کر لیتا ہے جن کے پیچھے لگ کے، اور ہمارے اعمال کی شہادتیں سب نکل کے آ جائیں گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، چھوٹی سے چھوٹا عمل، چھوٹی سے چھوٹی چیز اس میں سے نکل کے آ جائے گی، اور ہر انسان دیکھ لے گا، برا بھی اور اچھا بھی۔ عادیات میں اللہ تعالیٰ پکچرائز کر رہا ہے اس وقت کی عرب سوسائٹی کو، سورہ عادیات میں، کہ کتنی لالیس سوسائٹی تھی، وہ لالیسنس تھی بالکل، کوئی جنگیں ایک دوسرے کے اوپر، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پہ حملہ کر رہا ہے، کسی کی جان محفوظ نہیں ہے، کسی کی آج مورلیس جو آج حالت ہے کہ جان، مال، عزت، آبرو، کوئی چیز محفوظ نہیں ہے، ان حالات کے باوجود بھی، اور یہ آگے کی دو صورتوں میں بھی آئے گا، آگے بھی آئے گا، اس پہ زیادہ تفصیل آئے گی،
کہ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو بہت سکون کی زندگی دی ہوئی تھی. کیوں دی ہوئی تھی؟ کیونکہ وہ مکے کے کسٹوڈین تھے, کعبے کے کسٹوڈین تھے. کعبے کی وجہ سے بہت ہی لا لیسنس کی سچویشن تھی پورے عرب پیننسولا میں, لیکن قریش کے لیے چیز زندگی آسان بنائی ہوئی تھی. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید, کہ اس کے باوجود اللہ کا اتنا بڑا فیور ہوا ہے قریش کے اوپر, لیکن اس کے باوجود بھی بڑے ناشکرے ہیں وہ. یہ دیکھیے آپ, شکر گزاری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت بڑی نیکی ہے, شکر گزاری کی زندگی. اللہ تعالیٰ اس بات پہ بلاسٹ کر رہا ہے قریش مکہ کو. اور دوسری چیز کیا؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, دنیا کی مال کی دولت میں پاگل ہوئے جا رہے ہیں, دنیا کمانے میں انٹینسٹی ہے ان کی مال کی دولت کمانے میں, دیوانے ہیں مال کمانے کی. تو اس دن کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ کہ صرف یہی نہیں کہ قبروں سے یہ سب نکال لائے گا, بلکہ دلوں کے اندر جس نیت سے مال کمایا ہے. دیکھیے ہمارا دین بڑا پریگمیٹک دین ہے. اسلام ایسیٹسزم نہیں سکھاتا, وہ ہمارے یہاں ایسیٹسزم نہیں ہے, ایسیٹک نہیں بناتا وہ. ہمیں صوفیوں والا کی تعلیم نہیں دیتا کہ دنیا کو چھوڑ دو, رہبانیت نہیں سکھاتا وہ, بلکہ اللہ تعالیٰ نے مال کو خیر کہا ہے, گڈنس. صرف اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم مال کو کہاں خرچ کرتے ہو, کماؤ, بھر بھر کے کماؤ, حلال کا کماؤ, خوب کماؤ, لیکن ایک تو اس کے اوپر اژدہا بن کے مت بیٹھ جاؤ, سانپ بن کے مت بیٹھے رہو. اللہ کی راہ میں خرچ کرو, قرض حسن دو اللہ تعالیٰ کو, خیر کے بڑے بڑے کام کرو, اور اس کے ذریعے امید کرو کہ اللہ تعالیٰ جنت دے گا. لیکن اگر یہ سب چیزیں نہیں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس دن دلوں میں جو تمہارے انٹینشن تھے وہ بھی نکال لے گا. القاریہ میں آج کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو جس طرح سے ایک عام طور سے دنیا بھر کی پولیس فورسز جو ہیں یا سیکورٹی فورسز رات کے اندھیرے میں جا کے ڈور ناک کر کے لوگوں کو کڈنیپ کرتی ہیں, اریسٹ کرتی ہیں, تو تقریباً مور اور لیس وہی القاریہ ملقاریہ اسی طرح کی ناک ہوگی قیامت کی. اچانک ڈور پہ ناک ہوگی, اور وہ والی کیلمٹی نہیں ہوگی, اس طرح کی پریشانی نہیں ہوگی جس طرح سے کہ ایک انسان آدھی رات کو اچانک دیکھتا ہے کہ کوئی پولیس گھر پہ آ گئی اور ناک کر رہی ہے, بلکہ وہ اس سے بہت زیادہ. وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, اس دن تو بہت بڑی بے چین کر دینے والی, دل ہلا دینے والی ناک ہوگی وہ. تو یہ تمام چیزیں اس دن ایک ترازو میں رکھ دی جائیں گی, تمام چیزیں, آنیسٹی ڈس آنیسٹی, صبر بے صبری, جنروسٹی اسٹیجنیس, تمام چیزیں ایک ترازو میں رکھ دی جائیں گی, اور پھر دیکھا جائے گا کہ کون سا اسکیل ہیوی ہے. اس کی بنیاد پہ فیصلہ کر دیا جائے گا کہ انسان کو جہنم میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے. اسی کو آگے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تکاثر میں کہ تم مال کی حرص میں, مال کی ڈیزائر میں, مال کی خواہش میں اتنے زیادہ گم ہو چکے ہو, لاسٹ ہو چکے ہو کہ تم اپنی قبر کو بھی بھول چکے ہو. یعنی بالکل آخری وقت آ جاتا ہے جب تک تم مال کی دوڑ میں, مال کی ہوس میں دوڑے پھرتے ہو, حالانکہ تمہیں بہت جلدی معلوم ہو جائے گا. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون, بہت جلدی معلوم ہو جائے گا کہ اصل میں یہ سب چیز جو تھی تمہارے لیے, مال کے پیچھے بے تحاشا اندھوں کی طرح دوڑنا تمہارے لیے بالکل ویسٹ فل رہا ہے, بالکل ٹوٹل ویسٹ, ٹوٹل لاس. اور تم جب یہ ریئلائز کرو گے تو تمہارے پاس کیا دیکھنے کو ملے گا اس وقت؟ لترون الجحیم, اس وقت تمہیں صرف آگ نظر آئے گی, اس وقت تمہیں صرف آگ نظر آئے گی, اور تب تمہیں یقین ہوگا کہ تم نے کتنا برا سودا کیا ہے. آخرت کو گنوا کے تم نے دنیا کمانے کی جو کوشش کی ہے وہ کتنی بری چیز رہی تمہارے لیے, اور اس دن تم سے
جو عیاشیوں میں تم لگے رہے. ظاہر انسان جب کام مال کماتا ہے تو جو برا انسان ہے, نگیٹو جو انسان ہے, اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا, اللہ کو قرض حسن نہیں دیتا, تو وہ عیاشیوں میں اڑاتا ہے وہ. تو فرمایا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اس دن تم سے تمہاری ساری عیاشیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. العصر, اس میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کے بتایا ہے کہ انسان خسارے میں ہے. اب یہ کیا ہے اصل چیز؟ اگر ہم دیکھیں 29 راتوں میں جو ہم نے پڑھا ہے کہ نوح علیہ السلام سے لے کے اور عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء بھیجے اللہ تعالیٰ نے, اصل میں یہ اس کی قسم ہے, یہ اس کی وہ شہادت کے طور پہ اللہ تعالیٰ اس سورت سے پہلے پیش کر چکا ہے کہ زمانے کی قسم. کون سا زمانہ؟ تم دیکھ لو, تم نوح علیہ السلام, عاد, سمود, لوط, ابراہیم, جتنی قومیں تھیں, یہ ان سب کو دیکھ لو. یہ پورے زمانے کی قسم ہے کہ انسان سارے کے سارے خسارے میں رہے. کیوں؟ کیونکہ ہر قوم کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی پھر تباہی کی کہانی سنائی ہے کہ اللہ کا رسول آیا, یہ سب پیش کیا اس نے جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے سلائڈ میں, لیکن وہ سب ریجیکٹ کرتے رہے. چند لوگ تھے جو وہ آ رہا ہے آگے آخری آیت میں کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ ان کو چھوڑ کے ان تمام قوموں کے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے, پورا کا پورا زمانہ گواہ ہے اس کا کہ ان لوگوں کو چھوڑ کے سب کے سب خسارے میں رہے. اس میں خاص طور سے 2 چیزیں پک کی ہیں اللہ تعالیٰ نے, آنیسٹی, حق بات کہنا, اور صبر. جنرل کہا ہے وعملوا الصالحات, اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے یہ 2 چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے. حق بات کرنا بہت بھاری ہوتا ہے, یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے, آسان نہیں ہے یہ حق کے لیے کھڑے ہو جانا. اور جب حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مشکلات آتی ہیں, چیلنجز آتے ہیں, ریڈز ہوتی ہیں, اریسٹ وارنٹ آتے ہیں آپ کے اوپر, تو اس کے بعد پھر صبر سے, ہمت سے, حوصلے سے اس کا سامنا کرنا. ہمزہ, یہ وہی موضوع چل رہا ہے, دولت کی, پیسے کی چاہ, اس کی محبت, کس طرح سے انسان بالکل دیوانہ ہو جاتا ہے پیسے کی اور مال کی محبت میں. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیسہ جو ہے, ایک وقت تک یہ سمجھتا ہے اس کو انسان کہ یہ پیسہ جو ہے اس کو امورٹل بنا دے گا, وہ کبھی اللہ کے سامنے واپس نہیں لوٹے گا. حالانکہ یہ غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک ایسے کرشر پتھر توڑنے والا جو کرشر ہوتا ہے نا, وہ ایک ایسا کرشر میں پھینک دیا جائے گا جس میں کہ آگ بھی ہوگی. وہ ایسا کرشر ہوگا کہ وہ صرف انسان کو چورا چورا نہیں کر دے گی, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر آگ بھی ہوگی. سورہ فیل ایک بڑا برا کیریکٹر بتایا گیا ہے اس میں. ارأیت الذی یکذب بالدین الم یجعل کیدہم فی تضلیل الم تر کیف فعل ربک, یہ سورہ فیل, کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم رسول کے سامنے کھڑے ہوئے ہو, چیلنج کر رہے ہو اس کو, تم بہت ہی چھوٹے سے لوگ ہو, قریش مکہ, تم نے دیکھا نہیں ہے ابھی تمہارے ابا اور دادا کے سامنے کیا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ کے دین کو جو ختم کرنے آئے تھے, بہت بڑا بادشاہ تھا ابراہا, بہت بڑی اس کی طاقت تھی, قریش کا اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہا ہے کہ ابھی ابھی ایسا ہوا, چند سال پہلے جب تم رسول کے سامنے کھڑے ہو گئے ہو, اس کو چیلنج کر رہے ہو, تمہارے سامنے ابھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے مشن کو چیلنج کرنے والوں کا کیا حشر کیا ہے. آنکھیں کھول لو, سمجھ جاؤ. اور سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ پھر سے ایک بار یاد دلا رہا ہے قریش کو کہ یہ صرف یہ ہذا رب البیت, اس بیت کے رب کی وجہ ہے جس وجہ سے کہ تمہیں امن اور چین کی زندگی گزار رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ تم اس کعبے کے متولی ہو, اس کے کسٹوڈین ہو, اس وجہ سے تم بہت ہی چین اور امن کی زندگی گزار رہے ہو. تمہارے قافلے جہاں جاتے ہیں تمہیں لوگ عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں, اور تمہارے قافلوں پہ حملے نہیں کیے جاتے. مکہ جو تھا وہ ٹریڈنگ ہب تھا, مدینے کی طرح وہ ایگریکلچر سوسائٹی, ایگری سوسائٹی نہیں تھی. تو پورے کی پوری جو ویلتھ تھی مکے میں, جو پیسہ تھا ان کے پاس, وہ صرف اس لیے تھا کہ کعبے کی برکت سے, چونکہ یہ کعبے کے متولی تھے, اس کے کسٹوڈین تھے, اس کی وجہ سے ان کے ٹریڈ میں کوئی ان سے ٹیکس نہیں لیتا تھا, کوئی ان کے کیراوان پہ حملہ نہیں کرتا تھا. اس کے باوجود جب اللہ کا رسول آیا
اس رب کعبہ نے ایک رسول بھیجا, اس رب کعبہ نے ایک کتاب بھیجی, تو وہ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. المعون ارایت الذی یکذب بالدین, تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا؟ ایک بڑا برا کیریکٹر بتایا گیا ہے, روایت میں آتا ہے کہ یہ ابو لہب کا کیریکٹر تھا. یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ ہمارے دین میں بہت امپورٹنٹ, ہمارے دین کی ٹیچنگ یہ ہے کہ ہم ویکر سیکشنز جو ہیں, یتیموں کو, مسکینوں کو, عورتوں کو, بچوں کو, ان کے حق جو ہے, یتیم جو ویکر سیکشنز ہیں سوسائٹی کے, ان کے حقوق کو ہمارا دین پروٹیکٹ کرتا ہے. اور اس میں پورا کا پورا ایک اس کے اپوزٹ کیریکٹر بتایا گیا ہے کہ تم یتیم کو دھکا دیتے ہو, مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے, نمازیں تمہاری دکھاوے کی نمازیں ہیں, اور تم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگوں کو مدد کرنے سے, مطلب بھوپال کی زبان میں ٹچے ہو تم, بہت چھوٹے, بہت ہی چھوٹے ہو, چھوٹ بھائیے ہو تم. اس لیے تمہارا ڈیسٹینیشن, تمہارا فائنل ڈیسٹینیشن جہنم. سورہ کوثر اور سورہ کافرون, یہ دو سوراز ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ اب تمہاری جیت پکی ہے, تمہارے دشمنوں کی جڑ اکھاڑ دی جائے گی, اور تمہارے ساتھ ہر طرح کی کثرت ہوگی, صحابہ کی کثرت ہوگی, مال کی کثرت ہوگی, ہر طرح سے تمہارے لیے اب سکسیس کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. تو تم کیا کرو, اب فصل لربک ونہر, تم اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو. کافرون میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بروٹل توحید, بروٹل توحید, نو کمپرومائز, زیرو کمپرومائز. کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ توحید کے اوپر کمپرومائز کرنے کی اجازت نہیں دے رہا اللہ کے رسول کو, کیونکہ دن رات پرپوزل آتے تھے کہ ہم تمہارے رب اللہ کو مان لیں گے, تم تھوڑا سا ہمارے جو بت ہیں ان کے لیے تھوڑے سے ریلیکس ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا, زیرو کمپرومائز آن توحید. سورہ نصر میں اللہ تعالیٰ, یہ بھی قرآن کی وہ سوراز میں سے ایک ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فورکاسٹ کیا تھا, پہلے سے بتا دیا تھا کہ کیا ہونے والا ہے, وہ بالکل 100% وہی کا وہی ہوا کہ وکٹری قریب ہے. تم دیکھو گے کہ بڑی تعداد میں لوگ دین میں داخل ہوں گے, تو جب ایسا ہو تو وہ ایک طرح سے تمہارے لیے انڈیکیشن ہوگا کہ تمہارا مشن اکمپلشڈ, جس مشن پہ تم بھیجے گئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ تمہارا مشن پورا ہو چکا ہوگا اس وقت. تو اس وقت تم کیا کرو, پارٹی شروع مت کر دو, ناچ گانے شروع مت کر دو, بینڈ باجے مت بجانے لگو, بلکہ فسبح بحمد ربک واستغفر, اپنے رب کی بڑائی کرو اور اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مشن میں کام کرنے میں کوتاہیاں ہو گئی ہیں, کچھ مسٹیکس ہو گئی ہیں, جو غلطیاں رہ گئی ہیں, لرزشیں ہو گئی ہیں, ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. سورہ مسد اور اخلاص, یہ دو سورات جو ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ فائنل کیل ٹھوک رہا ہے کفن میں. کس کے؟ جو آئیڈیالوجی کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے تھے, اسلامک آئیڈیالوجی کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے تھے, ان کے کفن میں فائنل کیل ٹھوک رہا ہے. یہ ڈکلیئر کر کے, یہ اللہ تعالیٰ کی لینگویج ہوتی ہے, انسان کی لینگویج نہیں ہو سکتی ہے. تبت یدا ابی لہب, ختم ہو گیا, ہاتھ پیر کٹ گئے اس کے, ختم ہو چکا ہے. اتنے کانفیڈنس سے صرف اللہ ہی بول سکتا ہے, اللہ ہی کی لینگویج ہوتی ہے یہ. تو یہ اس چیز کا اعلان تھا جب یہ سورہ نازل ہوئی کہ اب اس آئیڈیالوجی کے خلاف جو لیڈرشپ کھڑی ہے وہ بھی فنشڈ, ختم, اینڈ آف دا اسٹوری. اور سورہ اخلاص میں لیڈرشپ کا خاتمہ کیا ہے آئیڈیالوجی کی, اور اس میں آئیڈیالوجی کا خاتمہ کیا ہے سورہ اخلاص میں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد, جو کہ پوری کی پوری سوسائٹی جو تھی مکے کی وہ مشرکانہ سوسائٹی تھی. وہ کسی طرح سے اس طرح سے پرفیکٹ توحید, سورہ اخلاص میں جو پرفیکٹ توحید جو پیش کی گئی ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. اور اس سے پہلے جو چیز ریزسٹ کر رہی تھی وہ کون تھی؟ وہ قریش کے لیڈرز تھے, ٹرائبل چیف تھے, ٹرائبل لیڈر تھے. یہی ابو لہب, ابو جہل, نام صرف ابو لہب کا لیا ہے اس میں, لیکن یہ ڈکلیئر کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس آئیڈیالوجی کی لیڈرشپ بھی ختم اور وہ آئیڈیالوجی بھی ختم. یہ دو سوراز کا اصل میسج ہے.
اس کے بعد جو جن دو سوراز پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری ہدایت ختم کی ہے، وہ اصل میں قرآن کے خاتمے کی دعائیں بھی ہیں، جیسا کہ شیخ نے آج یہ دعائیں پڑھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے، یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ جب تم اللہ کا مشن لے کے کھڑے ہوئے ہو تو تمہارے لیے زندگی ول ناٹ بی اے بیڈ آف روزز، اٹ ول ناٹ بی اے واک ان دا پارک. ایسا نہیں ہوگا کہ تم اللہ کا مشن لے کے کھڑے ہو اور لوگ تمہارے لیے ریڈ کارپیٹ بچھا دیں گے، تمہارے لیے ہر طرح کی آسانیاں پیدا کریں گے، بلکہ اس کے بالکل کنٹریری، اس کے بالکل مخالف سچویشن ہوگی تمہارے لیے کہ ہر طرح سے جن اور انسان دونوں، جن اور انسان، حاسد اور جادوگر، چاروں طرف سے تمہارے اوپر پل پڑیں گے، چاروں طرف سے تمہارے اوپر حملے کریں گے. تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ یہ ان معوذتین جن کو دو سوراز کو کہا جاتا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے کہ ان تمام صورتحال سے، حاسدوں سے، جادوگروں سے، شیاطین ان جن و انس سے تمہیں کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی پناہ مانگنا ہے. یہ دو سوراز ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. ہر اسلامک مشنری کو، اللہ کے رسول کو سب سے پہلے بتایا گیا، اور اس کے بعد اللہ کے مشن کے اوپر جو بھی اللہ کا مشن جو بھی لے کے کھڑا ہوتا ہے، اس کو دن رات اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان تمام حملوں سے، ان تمام اٹیک سے جو دین کے دشمن تمہارے اوپر کریں گے، ان سے تمہیں حفاظت، ان سے تمہاری بچت، ان سے تمہاری سیفٹی، تمہاری سیکیورٹی صرف ایک طاقت ہے جو کر سکتی ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی طاقت. تو ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سے ان تمام ظالموں سے، مجرموں سے، حملوں کی پناہ مانگو. جو بھی ہم نے 29 راتوں میں قرآن سمجھا اور سمجھایا ہے، اس میں جو بھی صحیح بات لوگوں تک پہنچائی ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہے، اور اپنے سمجھنے میں اور سمجھانے میں جو بھی کوتاہیاں، غلطیاں ہیں، وہ تمام غلطیاں ہماری اپنی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے رمضان کے بعد بھی اسی طرح جوڑے رکھے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں پچھلے 29 دنوں اور راتوں سے جوڑ کے رکھا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.